تو اس واسطے عبادت کا حق تو کبھی کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ علامتی چیزیں ہیں، یہ ٹوکن ہے. یعنی جو ہے جیسے کسی کو اگر بڑا آدمی ہو، بھائی سے عزت والا آدمی ہو، اس کو کوئی اگر اس کی کسی خدمت کا صلہ دیا جائے تو کہتے ہیں بھئی یہ اس کو اعزازیہ دیا جا رہا ہے. سمجھے نا؟ اعزازیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک علامتی کچھ تھوڑی بہت، وہ کہتے ہیں جی آپ کی خدمت کا صحیح حق تو میں ادا کر نہیں سکتا، علامتی طور پر یہ آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. جو کچھ بھی بن پڑتا ہے وہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے، ٹوکن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے چلو تمہارا ٹوکن بھی مقبول، تمہاری علامتی، تم کہاں کرو گے ہماری عبادت؟ تمہارے بس میں ہے ہماری عبادت کا حق ادا کرنا؟ لہٰذا اللہ تمہاری نمازیں بھی چلو قبول کر لیتے ہیں، تمہارے روزے بھی قبول کر لیتے ہیں، تمہاری تسبیح بھی قبول کر لیتے ہیں. تو علامتی چیز ہے. تو بندہ جب کر نہیں سکتا تو پھر چارہ کار کیا ہے کہ اسی کی طرف رجوع کر کے آدمی استغفار کرے، توبہ کرے. توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اور توبۃ نصوحا، توبہ بھی کیسی کرو؟ خالص. نصوح کے معنی ہوتے ہیں ملاوٹ سے پاک، یعنی اس توبہ میں کوئی ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو، نفاق کی ملاوٹ نہ ہو، کہ زبان پہ تو توبہ ہے اور دل میں والعیاذ باللہ ارادہ ہے کہ بھئی پھر کروں گا یہی کام. تو زبان سے بے شک توبہ کر لی لیکن وہ خالص نہ ہوئی. تو خالص وہ ہے کہ جس میں عزم بھی ہو. تین چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، ایک تو پچھلے کیے پر ندامت، شرمندگی. دوسرے فوری طور سے اس گناہ کو چھوڑ دینا. اور تیسرے آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرنا. یہ تین باتیں ہیں. اور چوتھی چیز کا اضافہ اس میں یہ کر لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا. یعنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا کرنا، روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی قضا کرنا، کسی کا حق مار لیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا، ورنہ معاف کروانا اس سے. یہ سب توبہ کا حصہ ہے. تو اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ سے توبۃ نصوحا، خالص توبہ جو ملاوٹ سے پاک ہو. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو چھپا لے گا. عسیٰ ربکم، یہ شاہانہ انداز ہے. یعنی تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے سیئات کو چھپا لے گا. جب کوئی بڑا آدمی کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو بعض اوقات وعدہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے وہ سمجھ تو جائے کہ ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ میرا حق تھا. یہ بھائی جیسے ایک استاد کہتا ہے کسی شاگرد سے اگر تم نے یہ کام کر لیا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ تمہیں کچھ نواز دیں ہم تمہیں. سمجھے نا؟ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ انعام مل جائے. تو دل میں ارادہ تو ہے دینے کا، اور وہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کیا ان کے دل میں ہے کہ دیں گے. تو باری تعالیٰ جب بندوں کو نوازنے کے لیے کوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں یہ کریں گے تمہیں، تو بعض اوقات یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کچھ پتہ نہیں شاید کر دیں تمہیں. عسیٰ ربکم، یعنی اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عسیٰ ربک ان یبعثک
مقام محمودہ. ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک بھیج دے. ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک بھیج دے. اب مقام محمود پر تو بھیجنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ شاہانہ انداز ہے اور مشفقانہ انداز ہے اور ایسا انداز ہے کہ جو دلوں میں امید پیدا کرے، لیکن یہ نہ سمجھے آدمی کہ یہ میرا حق تھا جو مجھے دیں گے. تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری سیئات کو چھپا لے. یہ کفارے کا جو لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. کفارے کا مطلب لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی معاف ہو جائے گا گناہ، لیکن لفظ استعمال فرمایا کفارہ. کفارہ کے لفظ معنی ہوتا ہے، کفارہ تکفیرن کے معنی ہوتا ہے چھپا لینا. کیا مطلب؟ کہ تم سے جو سیئات، تم سے جو برائیاں سرزد ہوئیں، تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے، بلکہ اس طرح چھپا لیں گے کہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں آئیں گی، تمہارے نامہ اعمال سے حذف کر دیں گے. جب نامہ اعمال آئے گا تو اس وقت وہ چھپا لیں گے تمہاری برائی. تو رحمت دیکھو، رحمت کہ صرف یہ نہیں کہ بخش دیا بلکہ چھپا ہی لیا. www.darsequran.com